السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تاریخ کے اوراق جب الٹائے جاتے ہیں تو بہت سے حقائق سے جب گرد صاف ہوتی ہے تو بہت سارے مناظر سامنے آنے لگتی ہیں۔ آج مشرق وسطیٰ جس آگ کی لپیٹ میں ہے، اس کی جڑیں تاریخ کے ان فیصلوں میں پیوست ہیں جو دہائیوں پہلے کیے گئے تھے۔ اسرائیل کی موجودہ سیاسی اور عسکری بساط پر اشکنازی یہودیوں کا غلبہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک طویل منصوبے کا حصہ ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکمرانی میں اشکنازیوں کا کلیدی کردار ہے۔ نیتن یاہو کا خاندان، جس کی جڑیں پولینڈ سے جڑی ہیں، اسی گروہ کا نمائندہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1920 کے عشرے میں پولینڈ اور روس سے اشکنازی یہودیوں کو منظم طریقے سے فلسطین کی سرزمین پر لا کر آباد کیا گیا۔ برطانیہ نے اس گروہ کو اس لیے اکٹھا کیا تاکہ ایک منظم اور اسرائیلی فوج کی بنیاد رکھی جا سکے، اور بعد ازاں امریکہ نے بھی اسی پالیسی کو دوام بخشا۔ ان کی فطرت اور اعمال وہی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے۔ ظلم و زیادتی، عہد شکنی اور جارحیت ان کا وتیرہ رہا ہے۔ شام کو دیکھ لیجئے، عراق کو دیکھ لیجئے، یمن کو دیکھ لیجئے، لیبیا کو دیکھ لیجئے، اور لبنان کے بعد اب ایران کو بھی اسی آگ کے اندر جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں بارہا مذاکرات کے دوران کیے گئے وعدوں کو پامال کیا گیا۔ عسکری افق کا درخشندہ ستارہ اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ آج ہم دنیا کے عسکری اور سیاسی آسمان پر نظریں دوڑائیں تو 56 ستاروں کے درمیان ایک ہی چاند پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ پاکستان محض ایک جغرافیائی خطے کا نام نہیں بلکہ یہ لا الہ الا اللہ کی اساس پر قائم ایک نظریاتی حسن ہے۔ یہ واحد مسلم ایٹمی قوت ہے جو میزائل ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت AI کے میدان میں اپنی مہارت کا لوہا دنیا بھر سے منوا چکا ہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کا کردار ہمیشہ مصالحانہ رہا ہے۔ جب 9 ماہ قبل اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو وہ پاکستان کی خاموش مگر مؤثر سفارت کاری تھی جس نے اس فتنے کو روکے رکھا۔ آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف، سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں پاکستان امن کی فاختہ بن کر عالمی افق پر محض پرواز ہے، تاکہ 8 ارب انسانیت کو تیسری عالمی جنگ کے سیاہ بادلوں سے بچا کر امن کی سفید چادر اوڑھائی جا سکے۔ سورۃ آل عمران ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے تو وہ اللہ کا فضل تھا جس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تباہی سے بچا لیا۔ آج یوکرین ہو یا مشرق وسطیٰ، مسیحی برادری اور صہیونی قوتوں کے درمیان انسانیت سسک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ہماری آج کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے مغضوب اور ظالم کو اپنا سرپرست بنا لیا، جس کا نتیجہ آج ذلت اور رسوائی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ استحکام پاکستان اور اتحاد امت اگر آج بھی امت مسلمہ پاکستان کو اپنا فکری اور عسکری مرکز و سرپرست تسلیم کر کے متحد ہو جائے تو بربادی کے ان سیاہ بادلوں کو چھٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اے میرے ہم وطنوں، استحکام پاکستان کے لیے قربانی، یکجہتی اور دانش مندی ہی وہ ہتھیار ہے جو ہمارے وطن کو عالمی امن کا چاند بنا سکتے ہیں۔ ہمیں آج تول کر بولنا اور پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، کیونکہ ہماری بقا اتحاد اور ایمان کامل میں پنہاں ہے۔
تو میرے دوستو ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ ایک نعرہ لگا دیجئے، پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔